مسیح یسوع کے قادر اور بزرگ نام میں تمام سننے والے عزیزوں کو پاسٹر پیچو شہزاد کی طرف سے سلام۔ میرے عزیزوں، جب ہم خداوند میں زندگی بسر کرتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، اور خاص کر جب ہمارے عزیز، ہمارے ہم ایمان مصیبت اور دکھ میں ہوتے ہیں تو خدا کا کلام اس بات سے بارہا ہم سے بات کرتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ان کے مددگار ہو سکتے ہیں۔ اعمال کی کتاب میں ہمیں اس بات کو خدا کا کلام ہماری مدد و رہنمائی کرتا ہے کہ جب کال پڑنے والا تھا تو کس طرح سے خدا نے ایک اپنے بندہ کے وسیلے سے بیان کیا، اور کس طرح سے اس وقت کے مسیحیوں نے ایک دوسرے کے لیے مددگار ہوئے۔ ایوب کی کتاب اور اس کے 4 باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، بس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا اس کے لیے گناہ ہے۔ میرے عزیزو، جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ خدا کا کلام ہمیں بھلائی اور نیکی کی طرف ہماری مدد کرتا ہے کہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور یعقوب ہی کے خط میں ہم پڑھتے ہیں، جب ہم بھلائی اور نیکی کے تعلق سے ایمان اور اعمال کا ذکر پڑھتے ہیں 2 باب میں، اور یوں خدا کا کلام کہتا ہے، اے میرے بھائیوں، اگر کوئی کہے کہ میں ایماندار ہوں مگر عمل نہ کرتا ہو تو کیا فائدہ؟ کیا ایسا ایمان اسے نجات دے سکتا ہے؟ اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور اس کو روزانہ کی روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی اسے کہے کہ سلامتی کے ساتھ جاؤ اور گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں انہیں نہ دے، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات میں مردہ ہے۔ یہ آیتیں ہمیں اس بات کے لیے ابھارتی ہیں کہ بے شک آج جو کچھ میں بات کر رہا ہوں وہ جڑاں والے کے تعلق سے ہے۔ ہم دعا کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں پاکستان کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں، چاہے وہ یورپ میں، چاہے وہ کینیڈا، امریکہ، فرانس، جرمن، جس ممالک میں بھی پاکستان کے علاوہ مسیح جہاں جہاں ہیں، وہ دعا میں وقت گزار رہے ہیں۔ پر خدا کا کلام دعا کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کے لیے بھی ابھارتا ہے کہ ہمیں ان حالات میں اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے مالی طور پر بھی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم زیادہ نہیں تو اس بات میں تو خدا میں برکت بہت سے لوگوں کو دی ہوئی ہے کہ وہ شاید 2 خاندانوں کی مدد کر سکے۔ اگر خدا اسے یہ توفیق دے رہا ہے کہ وہ 2 خاندانوں کی مدد کر سکے تو وہ اس کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھانے والا ٹھہرے۔ اگر خدا کسی کو 10 خاندانوں کی توفیق دے رہا ہے تو وہ اس کے لیے ہاتھ بڑھائے، کیونکہ اب وقت ہے کہ ایمان کے ساتھ اس اعمال کو ظاہر کرنے کا، تاکہ ہم خدا کے منصوبے کو جو دنیا میں خدا نے ہمیں جس کے بھیجا ہے ہم اسے کرنے والے ٹھہرے۔ اور کتاب مقدس عبرانیوں کے خط کے مطابق ہم سے بات کرتی ہے، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہے، کیونکہ جس نے وعدہ کیا وہ سچا ہے۔ یہ خدا کی بابت ہے، ہمیں اس سے امید ہے کہ خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اپنے لوگوں کا انصاف کرنے پر قادر ہے، اور خدا ضرور اپنا وعدہ پورا کرے گا اور اپنی عدالت کرے گا۔ جو کچھ جڑا والا میں ہونے والا ہوا۔ اور پھر آگے لکھا ہے، اور محبت اور نیک کاموں کی ترغیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں۔ اب یہاں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ایک دوسرے کو ابھارنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو کچھ خداوند میں ان بہن بھائیوں، عزیزوں، اپنے بزرگوں اور بچوں کی مدد کر سکتے ہیں، اس کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھانے والے ٹھہریں، اور یہ خدا کی پاک مرضی ہے۔ اور مرکز کی انجیل بڑی خوبصورتی کے انداز میں، بڑے خوبصورت الفاظ میں ہماری مدد اور رہنمائی کرتی ہے۔ مبارک الفاظ خداوند یسوع مسیح کے جب وہ سب سے بڑے حکم کی بابت بیان کرتا ہے تو مرکز کی انجیل اس کا 12ویں باب کی 33ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا، اپنے سارے دل، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے
मोहब्बत रखना। किससे? खुदावंद अपने खुदा से। और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रखना सब सोख्तनी कुर्बानियों और ज़िबियों से बढ़कर है। याद रखें कि खुदावंद का कलाम यीशु मसीह की मार्फत कहता है ये सोख्तनी कुर्बानियों और ज़िबियों से बढ़कर है जब हम उनसे मोहब्बत रखते हैं जो इस वक्त मुसीबत और दुख की घड़ी में है। आज कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि अपनी इस मोहब्बत का जो खुदा से हम रखते हैं अपने अजीज़ों से इस मोहब्बत का हमें इजहार करने की ज़रूरत है। और ये खुदा हमें तौफीक बख्श रहा है कि हमने अपने उन अजीज़ों के लिए जो इस वक्त दुख और मुसीबत की घड़ी में है, जो नहायत परेशानी के आलम में वक्त गुजार रहे हैं, बेशक ये वक्त गुज़र जाएगा। अगर हम नहीं मदद करेंगे तो कोई और करेगा, पर अगर खुदा हमें ये तौफीक दे रहा है, खुदा हमें ये फ़ज़ल बख्श रहा है, तो क्यों ना हम बढ़ चढ़ कर खुदा की उस मोहब्बत को जो खुदा के से हम रखते हैं, खुदा में हम ये दावा करते हैं कि हम खुदा के हैं और खुदा से हम मोहब्बत रखते हैं, आज अपने उन बहन भाइयों की उन ज़रूरतों में मदद के लिए हम आगे बढ़ सकें। और ये खुदा की पाक मर्ज़ी है कि हम खुदावंद में इस काम के करने के लिए खुदा जब हमें तौफीक बख्श रहा है कि खुदा का कलाम जो हमने पढ़ा है कि जो शख्स भलाई करना जानता है और जो नहीं करता ये उसके लिए गुनाह है। और किताब मुक़द्दस की वो आयत मैं हमेशा अपने सामने रखता हूँ बहुत सी आयतों के साथ साथ कि यीशु मसीह जब तख्त अदालत के पास बैठे और बहुत से लोग आए और उन्होंने कहा हम तेरे नाम से बदरूएँ निकाली, हमने तेरे नाम से मौजज़ात किए, हमने तेरे नाम से बहुत कुछ किया, तो खुदावंद यीशु मसीह कहेगा मलाउनो मेरे सामने से चले जाओ। बहुत से लोग खुदावंद में खिदमत में हैं, बहुत से लोग खुदा में ज़रूरी ओहदों पर हों, खुदा उन्हें इस्तेमाल कर रहा है। खुदावंद ने कहा मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना दिया, मैं कैद में था, तुम मैंने खबरगिरी ना की, मैं बीमार था, तुमने मेरी तमादारी ना की, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े ना दिए। उसने कहा खुदावंद कब? उन्होंने कहा जब तुमने मेरे इनके साथ अपने हम खिदमतों के साथ नहीं किया तो मेरे साथ नहीं किया। आज ज़रूरत है कि हम खुदावंद में रहते हुए, खुदावंद में ज़िंदगी बसर करते हुए हम उन बहन और भाइयों के लिए जो खुदा हमें तौफीक देता है हम उनके लिए करने वाले ठहरे। आज खुदावंद का कलाम हमसे बयान करता है कि हम खुदावंद के कलाम के मुताबिक, जी हाँ, खुदावंद के कलाम के मुताबिक मिसाल की किताब और उसके 19वें बाब में लिखा है जो मस्कीनों पर रहम करता है खुदावंद को कर्ज देता है और वो अपनी नेकी का बदला पाएगा। खुदावंद की ये मर्ज़ी है कि हम अपने उन बहन भाइयों पर आज हम रुपए पैसे की सूरत में उन पर रहम कर सकते हैं। ये खुदावंद में हम बरकत पा सकते हैं। आए इस कलाम को अपनी ज़िंदगी में ले, खुद सुने और दूसरों के दरमियान इस कलाम को बांटने वाले और उनमें शेयर करने वाले ठहरे। खुदावंद हम सबों को छुए और बरकत दे। आमीन।